का खजीना, अखलाक का, तहजीब का, तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। अल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए, दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मल्लज़ीना इब्यضت वुजूहुहुम फफ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तिल्का आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिल्हक़्क़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल्आलमीन। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द वइलल्लाहि तुरजउल उमूर। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ वतनहौना अनिल मुनकर वतु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। लन यदुर्रूकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलुकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। ضربت
عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء ما شاء اللہ تعالی عز وجل. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رمضان المبارک کی 21ویں مبارک شب اور پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی اور اس میں موجود مقام متبرک مقام فیضان مدینہ کے اسٹوڈیو، مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں حاضر خدمت ہوں، اور تراویح کے بعد کا وقت ہے الحمدللہ. اور دنیا کے دیگر خطوں میں مختلف اوقات اور مختلف تاریخیں بھی ہوتی ہیں. رمضان اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اور چونکہ مدنی چینل دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھا جاتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنی اپنی تاریخیں اور مقامات مبارکہ جو رمضان المبارک کے آپ گزار رہے ہیں مبارک در مبارک ہوں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اس مبارک مہینے کی، جس کی اب چند ہی ایام باقی رہ گئے ہیں، اس سے خوب تمتع یعنی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آخری عشرہ مبارکہ میں موجود شب قدر کی جو تلاش کا ہمیں حکم ہے، اس کے لیے بھی ہمیں خوب کمر بستہ ہونے اور سنجیدگی کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ اس گوہر مراد کو، اس قیمتی نایاب موتی کو، اس انعام کو پانے کی اور اس کے لیے محنت اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق ہے، اور جن نصیبوں والوں کو یہ سعادتیں مل رہی ہیں، آخری عشرے کی تلاش، شب قدر کی تلاش کا موقع مل رہا ہے، انہیں یہ سعادت بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انعام کی قدر کرنے اور اس سے ضائع ہونے اور اس کی محرومی سے، کیونکہ فرمایا گیا کہ جو اس سے محروم ہوا وہ محروم ہی ہے، تو محروم بننے سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. برکتوں میں برکتیں پانے کے لیے اور نور پر نور کا ملمہ چڑھانے کے لیے
دعوت اسلامی الحمدللہ رمضان المبارک کے مبارک ایام میں علم دین کی بہترین محافل انعقاد کرتی ہے. تربیتی اعتکاف کے زوردار سلسلے ہوتے ہیں، اور اب چونکہ آخری عشرہ مبارکہ ہے تو تربیتی اعتکاف کے مختلف مقامات پر سلسلے ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھنے جاتے ہوں وہاں مبلغین دعوت اسلامی معتکفین کا تربیتی اعتکاف کروا کر ان کی تربیت کا، ان کو آخرت کی تیاری کا، دین کے قریب لانے کا جو ہے وہ بغیر کسی لالچ اور غرض کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے. ضرور ان کی صحبتوں میں بیٹھیے گا، اور جو ہے وہ کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت رنگ چڑھاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل مدینے کا رنگ چڑھنے کی قوی امید ہے، اور موقع اور مبارک سعادتیں بھی ہیں. اور یوں ہی مدنی مذاکرے نامی علمی محفل کے ذریعے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مبارک جو ان کی سوچ ہے اور شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں اور جو احتیاط اور ورع اور تقوی ان کی شخصیت کا خاصہ ہے، پھر جو تجربات ان کو مختلف یعنی کثیر لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے اور انہیں سمجھاتے ہوئے ہیں، تو اتنی کمپریہنسو بیانیہ الحمدللہ ان کی زبان مبارک سے ہمیں ملتا ہے. اور علماء کرام کے جو یعنی گروہ مبارک ہے، چند افراد ہیں، وہ بھی جھرمٹ میں موجود ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں حدیثوں، قرآن کی آیات اور دیگر بزرگان دین کے اقوال، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی پیارے ملفوظات اور مدنی پھول ان کی زبان مبارک سے سننے کو ملتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ جیسا ہی اسلامی بھائی ہو جس سطح کا، ان کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ لو کیلیبر ہو یا ہائی کیلیبر، سمجھ میں سب کو آ جاتا ہے. تو اتنے بہترین استاد، اتنے بہترین شیخ کے ملفوظات سے محروم نہیں رہنا چاہیے. تو ان کی زبان مبارک کی تاثیر سے اپنے قلب کو ضرور روشن کرنا چاہیے. تو مدنی مذاکرے کا ہی آغاز کا سلسلہ ہے. حزب روایت ہم آپ کی خدمت میں کچھ مدنی پھول بھی پیش کرتے ہیں، اور قلوب کو گرمانے اور تیار کرنے کے لیے بھی کوششیں کرتے ہیں مدنی مذاکرے کے لیے. تو آج کا جو مدنی پھول ہے اس کے تعلق سے ایک واقعہ شیئر کروں گا کہ ایک شریف، انتہائی معزز، مکرم، مقدس، بابرکت اور ایک نجیب ترین خاتون مبارک ایک اونٹنی پر سوار ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب سفر فرما رہی ہیں. اور جس مقام سے سفر کا آغاز کر رہی ہیں وہاں دشمن موجود ہیں جو ان کے خاندان کے ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا و مرحبا. ماشاءاللہ، مرحبا. رکن شورا کی آمد بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس مقام سے سفر کرتی ہیں یہ، وہاں ان کے دشمن موجود ہیں، ان کے خاندان کے جانی دشمن موجود ہیں، اور انہیں اپرچونٹی ملی ہے، کوششیں انہوں نے کی ہیں موقع دیکھ کر. یہ ایک ایسے شہر کی طرف سفر فرما رہی ہیں کہ جہاں ان کے خاندان کے افراد بھی موجود ہیں، اور وہاں حفظ و امن کی صورتحال بھی کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ جس عالم میں یہ سفر کر رہی ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اتنے میں کچھ دشمن جو ہیں وہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور حبار بن اسود قریشی، یہ جو شخص ہے، یہ اپنا نیزہ اس نجیب و مکرم و معزز مقدس عظیم ترین خاتون مبارک کی طرف بڑھاتا ہی. تو وہ نیزہ انہیں لگتا ہے، اور یہ اونٹ پہ چونکہ سوار ہیں تو اونٹ سے گرتی ہیں نیچے پتھر ہیں ظاہر ہے، تو پتھر پر ڈائریکٹ گرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اونٹ سے گرے اور چوٹ لگتی ہے، اور حمل شریف کی حالت ہے. ذرا تصور کیجئے گا، ایک تو وہ غم اور وہ جو خوف اور وہ جو وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے اس سٹی کا، اس کا جو عالم ہے،
اور پھر موقع ملنے پر وہ اس شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا، راستے کی سفر کی تکالیف، اور جو حالت ہے جو ظاہری حالت ہے بدن کی، جس سٹیج پہ ہیں یہ، وہ بھی ذرا تصور میں لائیے، اتنی ساری تکلیفیں اور پھر حالت ایسی، اور اس پر پھر دشمن گھیر لیں، اور دشمن گھیر کر یعنی مرد ہیں اتنے سارے مرد ہو کر ایک خاتون کے اوپر ایک جو ہے وہ اس طرح سے حملہ کریں جو اتنی نجیب اور معزز اور مکرم ہے، انہیں نیزے کی انی ماری جائے، نیزہ انہیں گھونپا جائے، اور وہ خاتون مبارک جو ہیں وہ اونٹ سے نیچے تشریف لائیں، پتھر پر گریں، حالت مبارک یہ ہو کہ حمل کی حالت ہو، شدید صدمہ یعنی شدید چوٹ لگے، اور جب یہ اس شہر پہنچیں تو اسی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے، یہی جو صدمہ ہے، یہی جو چوٹ ہے، وہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کا سبب بن جائے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں پتہ ہے؟ میں جن خاتون مبارک کی بات کر رہا ہوں وہ شہزادی رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے مہکتے پھول حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کر رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی صاحبہ کی بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اہلاً و مرحباً محمود بھائی، تشریف رکھیے۔ تو شہزادی صاحبہ جو ہیں، شہزادی صاحبہ مکے میں تشریف فرما تھیں، اور مکے میں ان کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے تک کی سازشیں عملاً رونما ہو چکی، ان کے خاندان اور ان کے جو بابا جان ہیں ان کے اوپر اور ان سے جو متعلقین ہیں مظالم کے کنٹینیوس پہاڑ توڑے جا چکے، اور جو ان کی تکلیف کا سامان ہے وہ جو ہوا ہے، وہ جو پڑھتے ہیں تاریخ، وہ سیرت مبارکہ کے واقعات پڑھتے ہیں، جانتے ہی ہیں۔ اب جب یہ اس حالت میں انہیں موقع ملتا ہے اور یہ سفر کر کے ہجرت کر کے مدینہ شریف جانے لگتی ہیں، تو راستے میں انہیں اس طرح سے گھیرنا اور پھر وہ جو ہے وہ اس طرح حملہ ہونا، اور حبار بن اسود قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، تو اب ہم تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہیں گے، لیکن اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، اور حملہ ہونا، اور خیر یہ یعنی ان کا نیچے زمین پہ تشریف لانا، چوٹ لگنا، تو وہ صدمے سے جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ بہرحال یہ ہوا جو فتح مکہ شریف ہوئی جب، تو یعنی ظاہر ہے کہ اب یہ جو حبار بن اسود تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ اب یعنی میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس نے جو ہے نا شہزادی رسول پر جو ہے وہ نیزے کا وار کیا تھا، اور میری ہی وجہ سے وہ نیچے تشریف لائیں، چوٹ لگی، اور اسی چوٹ کی بنا پر دنیا سے پردہ بھی فرما گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان میرے ساتھ کریں گے کیا، یہ تو سمجھداری ہے نا آپ کہ کیا ہوگا جذبات کا عالم۔ اب یہ چھپتے پھریں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو حتیٰ کہ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ایک مشہور ملک ہے، اس دور میں بھی ہے مشہور ملک، وہ کہ یہ وہاں جو ہے نا مکے سے بھاگ کر وہاں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ آئے، یعنی پہلے تو یہ بھاگتے رہے، حتیٰ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ شریف تشریف لائے، جعرانہ سے واپس آئے، تو یہ جو ہے حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ کے یہاں سے بھاگ کر شہروں میں پھرتا رہا، میرا ارادہ تھا کہ فلاں ملک چلا جاؤں، پھر مجھے دیکھیں اب یہ جو ہیں کیسی شخصیت، اور ان کے جو اس عالم میں بھی کیا امید ہے، پھر مجھے آپ کی نفع رسانی، آپ کی صلہ رحمی اور آپ کا عفو و کرم یاد آئے، مجھے اپنی خطا و گناہ کا اعتراف ہے، آپ درگزر فرمائیں، یعنی معاف فرما دیں۔ شہزادی صاحبہ کے جو پر حملہ کرنے والے، جن کی سبب وہ دنیا سے تشریف لے گئیں، بیٹی کے قاتل ہیں، اور وہ حاضر خدمت ہیں، اور یہ عرض کر رہے ہیں، اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی تو آپ کو معلوم ہی ہوگا نا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، یہ ہیں چچا مبارکہ بھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی، اور محبت جو یعنی ایک محبت، اور یہی محبت رنگ بھی لائی، اسی محبت
کی ایک برکت یہ بھی ظاہر ہوئی کہ انہیں ایمان نصیب ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ابو جہل خبیث اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرب پہنچائی، سر پر یعنی جو ہے نا وہ مطلب کچھ مارا. تو کوئی وہاں لونڈی تھی مکے کی، وہ دیکھ رہی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار، مطلب وہ بڑے بہادر اور قوی قسم کے جوان تھے، لوگ ان سے روب کھاتے تھے، مطلب سامنا نہیں کرتے تھے ان کا. تو یہ شکار پر گئے ہوئے تھے، تو وہ شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے بولا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ تو اس نے جو ہے نا یہ کیا ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ ادھر ہی سے، یعنی گھر نہیں گئے، وہیں سے وہیں چلے گئے. محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ابو جہل خبیث بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سیدھے گئے کہ تم جا کے میرے بھتیجے کو یہ کیا، ماری جو کمان تھی سر میں وہیں اس کے سر میں ماری. مطلب وہ بھی پھر بولا نہیں کچھ، روب ایسا تھا ان کا، مار کھا کے چپ رہا. ایسی محبت تھی ان کی. اور کہا سن کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، یعنی اسی محبت کی محبت نے جوش مارا، وہیں اس کو جیسے سنایا مسلمان ہو گئے. حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت محبت کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ جو غزوہ احد شریف کا جو ہے موقع ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تو شعر ہیں، کوئی مطلب عظیم الشان ہستی ہیں. اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی بہادری اور شجاعت کا جو عالم تھا، میں نے واقعہ تو آپ کو عرض کیا نا. اب احد شریف میں یہ بڑھتے 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 کون ان کے سامنے ٹکے، بڑھتے 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 اتنا آگے نکلتے گئے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ایک پتھر کے پیچھے چھپے ہیں. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو بھی ان کی بہادری کا مظاہرہ کرتے 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 دوسروں سے یعنی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ پتھر کے پیچھے چھپے میں جیسے ہی وہ قریب آئے اور نیزہ مارا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو بہت یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان سے خصوصی محبت تھی. اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخر کار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی میں حاضر ہوئے، معافی کا عرض کیا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی درگزر فرما دیا، انہیں بھی معاف فرما دیا. ایک بات تو بتائیے نا کہ میں اور آپ جس کو معاف نہیں کرتے، کتنے قتل کر دیے اس نے. لیکن دنیا میں قتل ہوتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ 99% لوگ ایک دوسرے کا قتل ہی کر کے بیٹھے ہوں. میں جنرلی اسپیکنگ، ہم کسی چھوٹی سی بات پر بھی جو ایک مطلب اپنی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے، رکن شورا سے بھی عرض کروں گا کہ یہ بھی بالکل پارٹیسپیٹ کریں. ہمارا یہ کتنے یعنی ہم نہیں معاف نہیں سمجھ میں آتی، ہماری نہیں سمجھ میں آتی. تو یعنی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمارے مطلب بیٹے بیٹیوں کو قتل کر ڈالا اس نے، ہمارے یعنی محبوب ترین ہستیوں کو جو ہے وہ قتل کر ڈالا. اور ہم یعنی اگر دیکھیں قتل کرنے والے ہیں، قتل کر ڈالا تو قتل اگر کیا دنیا سے وہ چلے گئے، تب بھی میں جس نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، اس رحمت للعالمین کا عمل مبارک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ تو بیٹی کے جو اس معاملہ ہے اس کے بھی اس کو معاف کر چکے، اور جو اتنے محبوب چچا جان ہیں، رضائی بھائی ہیں، ان کے بھی جو ہے قاتل کو معاف کر چکے. اور فتح مکہ کے موقع پر تو کیسے یعنی کہ دشمنان جان کو جو ہیں وہ انہوں نے معاف فرمایا. تو آخر ہمارے ساتھ جو ٹرانزیکشنز ہوں گے، جو ہمارے ساتھ جو افیئرز ہوتے ہیں، ہم جو آگے پیچھے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں، اس میں ہم سے کیا ہو جاتا ہوگا. میں آپ کی خدمت پیش کروں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اور آپ کی اس گفتگو کو روک کر میں چاہوں گا کہ چونکہ میرا پہلا کلام ہے اس وقت کی ترکیب میں، تو سب سے پہلے میں مدنی چینل کے تمام ویورز کو آج مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شب شہادت ہے، اور کل مولا کائنات کا مبارک دن ہے. تو تمام مدنی چینل کے ویورز کو، تمام ناظرین کو